بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت میڈیا اور سوشل میڈیا پر 3 خبریں شدت کے ساتھ گردش کر رہی ہیں۔ پہلی خبر ہے کہ عمران خان کے بارے میں ہے کہ 20 جنوری تک عمران خان رہا ہو جائے گا اور سال کے اندر اندر نئے الیکشن ہو جائیں گے۔ کبوتر، چڑیلیں، چڑیا خبریں لا کر اینکرز اور صحافیوں کو دے رہی ہیں اور وہ دڑا دڑ بھی لا کر کے سوشل میڈیا اور میڈیا کو سرد موسم میں گرم رکھنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ پی ٹی آئی کی قیادت ٹویٹر پر گمراہ کن بیانیے بنا رہی ہے۔ پہلے بیانیے بنتے تھے کرنیل نی جرنیل نی، اب پیش خدمت ہے گرنیل نی۔ حقیقت یہ ہے کہ مذاکراتی کمیٹی پی ٹی آئی نے اپنے 4 مطالبات حکومتی کمیٹی کے سامنے رکھے ہیں، اور پہلا مطالبہ ہے کہ پی ٹی آئی ورکرز اور قیادت جو اس وقت جیل میں ہے انہیں رہا کر دیا جائے، انہیں چھوڑ دیا جائے، اور جو 2024 میں ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے وہ واپس کر دیں یا 2025 میں الیکشن کروائیں۔ ابھی یہ مطالبہ ہے کہ ابھی تک یہ مطالبہ ہے، حکومت نے تسلیم اس مطالبے کو نہیں کیا۔ ابھی تک تو اس پر بات بھی نہیں ہوئی، اور میرا خیال نہیں ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ یہ مطالبہ مانے گی۔ 19 مئی اور 26 نومبر کو جو کچھ ہوا وہ اتنا آسانی سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، ناممکن ہے۔ شہباز گل امریکہ میں بیٹھ کر ٹویٹ کر رہا ہے، رچرڈ گرنیل سے مطالبہ کر رہا ہے کہ عمران خان کو رہا کروا دیں، اور رچرڈ گرنیل جو ہے وہ ٹرمپ کا مشیر مقرر ہوا ہے، لیکن ابھی تک اس نے چارج نہیں سنبھالا۔ رچرڈ گرنیل جو ہے وہ ہم جنس پرست ہے اور اپنی طبیعت کے لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے۔ گرنیل نے ٹویٹ کیا تھا کہ عمران خان کو رہا کرو، تو اس کے لاکھوں فالوورز بڑھے۔ اب وہ شغلن فالوورز بڑھانے کے لیے عمران خان کے حق میں ٹویٹ کر دیتا ہے، اور پی ٹی آئی ورکرز سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان کو رہا کروائے گا۔ اہم بات ہے کہ عمران خان ان ملکوں کا سرمایہ ہے جن کے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے، اور وہ بھرپور کوشش کریں گے کہ سرمایہ کو بچایا جائے، اور ریاست کوشش کرے گی کہ پاکستان کو بچایا جائے۔ جہاں تک تعلق رچرڈ گرنیل کا ہے تو اس نے ٹرمپ کے الیکشن پر انویسٹمنٹ کی تھی، بدلے میں اسے مشیر بنا دیا گیا ہے۔ باقی سیاسی طور پر اتنا طاقتور نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر سمجھ لیا جائے کہ مان بھی لیا جائے تو پھر پی ٹی آئی کا وہ بیانیہ ہم کیا غلام ہیں اور ایبسولوٹلی ناٹ کدھر جائے گا۔ یہ بیانیہ تو گرنیل کے بیانیے نے ہی واڑ کے رکھ دیتا ہے۔ امریکہ سپر پاور ہے، امریکی پالیسیاں جو ہے نا، یا امریکی پالیسی وہ ٹویٹر پر نہیں بنتی۔ کوئی عام و خاص ٹویٹ کر دے گا تو امریکی پالیسی اس کے مطابق بن جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ امریکہ کبھی بھی شخصیت کے چکر میں نہیں پڑے گا، بلکہ وہ اپنے ملکی مفاد کو دیکھے گا۔ ویسے شہباز گل کی ڈھولکی نصرت جوید کے ہاتھوں تریخی دھلائی ہے۔ سیاست بیانات جو دلوائے جا رہے ہیں، ان بیانیوں سے عمران خان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی یا مشکلات میں اضافہ ہوگا، یہ فیصلہ پاکستانی اداروں نے کرنا ہے۔ افغانستان کا صوبہ پتیکا ہے اور حقانی گروپ کے پاس ہے، وہاں سے خارجی پاکستان میں داخل ہو کر دہشت گردی کرتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں ملٹری چیک پوسٹ پر حملہ ہوا، جس میں تقریباً 15-16 فوجی
شہید ہوئے، اور کرم ایجنسی میں خارجیوں نے وہاں کے لوگوں کو بھی شہید کیا۔ انٹیلیجنس کی خبر پر پاک فوج نے وہاں پہ کارروائی کی، پتیکا کیمپ بنائے، پتیکا کے شہر میں جو ہے نا صوبے میں کیمپ بنائے گئے ہیں، اور پاکستان مختلف پتیکا میں کیمپ بنائے گئے ہیں اور پاکستان مخالف لوگوں کو تربیت دی جاتی تھی۔ خودکش بمبار اور دہشت گردوں کو ٹرین کر کے پاکستان میں کروائی جاتی ہیں۔ یہ کیمپ راہ کی مدد اور پاکستان مخالف قوتوں کی مدد سے چل رہے تھے۔ وہ مختلف جگہوں پر دو مختلف جگہوں پر آپریشن کیا گیا ہے، ایک میں 13 اور دوسرے میں 60 خارجی جو ہے نا وہ واصل جانب ہوئے ہیں، جو کارروائی پاکستان کی پاک فوج نے کی ہے، جن کیمپوں کو پاکستان کی فوج نے وہاں پہ تباہ کیا ہے۔ وہ دراصل میں ان لوگوں کا فائدہ ان لوگوں کو اس لیے ہوتا ہے، اور ہمارے جو قبائل ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پاک فوج ہمارے خلاف ہے۔ دراصل میں بات یہ ہے کہ کچھ قبائل جو افغانستان میں آباد ہیں، ان کے رشتہ دار اور قبیلے جو ہیں وہ پاکستان میں بھی ہے۔ آدھا قبیلہ تقریباً پاکستان میں ہے، تو آدھا قبیلہ جو ہے نا وہ افغانستان میں ہے، اور ان کی مدد یعنی کہ ان کی پناہ میں سمجھ لیں یا ان کی آڑ میں دہشت گردوں کو یہ کاروائیاں کرنی آسان لگتی ہیں۔ یہ پتیکا ایک صوبہ ہے جو حقانی گروپ جو ہے نا اس کو کنٹرول کر رہا ہے، حقانی گروپ کے زیر سایہ ہے، وہاں پہ جو کنٹرول ہے وہ حقانی گروپ کا ہے۔ تو وہاں پہ 4-5 جگہوں پہ جو ہے نا وہ کیمپ لگے ہوئے تھے، جہاں پہ خودکش بمباروں کو جو ہے نا وہ تربیت ان کو دی جاتی ہے، اور پھر جو ہے نا وہاں سے وہ خودکش بمبار اور دہشت گردوں کو ٹرین کر کے پاکستان میں داخل کر دیتے ہیں، اور جگہ جگہ پہ ہماری آرمی کی چیک پوسٹیں بنی ہوئی ہیں، اور وہ اپنا آسان اہداف دیکھ کر وہاں پہ حملہ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری پاک فوج کا بہت زیادہ نقصان ہوا بھی ہے اور نقصان ہوتا بھی رہا ہے۔ تو اب پاک فوج کی مجبوری بن گئی تھی کہ ان گروپوں کو، ان کیمپوں کو جو ہے نا وہ ختم کیا جائے۔ تو پاک فوج نے ان گروپوں کو جو ہے نا وہاں سے ختم کیا ہے۔ عمران ریاض کے بارے میں مختلف خبریں گردش کر رہی ہیں کہ وہ بھاگ گیا ہے۔ کچھ خبریں ہیں کہ شمالی علاقہ جات میں رپوش ہے، اور اہم خبر ہے کہ مسقط میں پناہ گزین ہو گیا ہے۔ عمران ریاض وہ صحافی ہے جس نے پی ٹی آئی کے جھوٹے بیانیوں کو سچ ثابت کرنے کی جدوجہد کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے۔ آخر میں وزیر اعظم سے اپیل ہے کہ مزدوروں کی تنخواہوں پر غور کریں۔ 12 سے 15 گھنٹے مزدور کام کرتے ہیں، اور ان کی اجرت جو ہے حکومت نے مقرر کی ہوئی ہے 35,000، لیکن بہت سارے کارخانوں، فیکٹریوں اور مارکیٹس میں 35,000 روپیہ مزدور کو نہیں دیا جاتا۔ اور جب ہمیں یا ان مزدوروں کا کہیں، ان مزدوروں کو حق نہیں ملتا، جو گورنمنٹ نے 35,000 روپیہ مقرر کیا ہے وہ بھی نہیں ملتا، اور دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں کبھی ریسنٹلی جو ہے نا ہمارے ججز صاحبان جو ہیں ان کی تنخواہوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، اور جو ہمارے ایم پی ایز حضرات ہیں ان کی تنخواہوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، لاکھوں میں تنخواہیں ان کی چلی گئی ہیں۔ حالانکہ یہ لوگ جو ہے نا ججز ہیں ہمارے، ان کی سیلری میں سے ٹیکس کٹوتی نہیں کیا جاتا، وہ لم سم سیلری ان کو ملتی ہے، اس میں کوئی کٹوتی نہیں ہے، کوئی اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے۔ تنخواہ سے ہٹ کے پھر باقی
ان کے لوازمات ہیں، ان کو جو ہے نا رہائش کے کرایہ بھی دیا جاتا ہے جن کے پاس سرکاری رہائش نہیں ہے، باقی ان کے پروٹوکولز ہیں وہ بھی سارے ملتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے ایم پی حضرات ہیں، حالانکہ یہ ووٹ لے کے جاتے ہیں عوام کی نمائندگی کرنے کے لیے، وہاں پہ اسمبلیوں میں ان کو ہم پہنچاتے ہیں ووٹ دے کے کہ یہ ہمارے حق میں جا کے وہاں پہ کوئی بات کریں گے اور ہمارے مسائل حل کریں گے، تو یہ وہاں پہ جا کے اسمبلی میں اپنے مسائل حل کرنے پہ لگ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک ایم پی اگر 9 لاکھ روپیہ تنخواہ لے رہے اور اس کو ایم پی بنانے والے لوگ 35,000 30,000 27,000 25,000 روپیہ سیلری لے رہے ہیں، تو یہ افسوسناک ہے نا کہ جن کے ووٹوں سے آپ ایم پی اے بن کے اسمبلی تک پہنچے ہو وہ بےچارے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ان کی 25,000 روپے تنخواہ ہے، 27,000 ہے، 30,000 ہے، اس سے اوپر ہے ہی نہیں۔ جو 35,000 حکومت نے مقرر کیا ہے وہ خوش قسمت مزدور ہی ہوں گے جن کو ملتا ہوگا، تو آپ لوگ لاکھوں میں تنخواہ لے رہے ہو، آپ نے آ کے پہلی ہی سال جو ہے نا اپنی تنخواہیں بڑھوا لی ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارے بارے میں بھی سوچو نا یار، ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو ووٹ دیے ہیں، ہمارے ووٹوں سے آپ اسمبلی میں پہنچے ہو، اب آپ ہمیں کیسے بھول رہے ہو؟ تو یہ آواز جو ہے نا عوام میں اٹھنی چاہیے۔ اپنے اپنے حلقے کے ایم پی اے سے آپ پوچھیں کہ آپ نے اپنی جا کے تنخواہ تو لاکھوں میں کروا دی ہے، تو ہماری تنخواہ کس نے بڑھوانی ہے، اس پہ عمل درآمد کس نے کروانا ہے؟ یہ بات لازمی پوچھنی چاہیے، اور میری یہ اپیل وزیر اعظم سے بھی ہے اور صدر پاکستان سے بھی ہے۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ مزدور کا خیال رکھتی ہے اور اپنے دور حکومت میں ہمیشہ مزدور کو پیپلز پارٹی نے سپورٹ کی ہے، لیکن اب پی ٹی آئی بری الذمہ نہ ہو، کیونکہ ان کے پاس سندھ کی حکومت بھی ہے اور مرکز کی حکومت میں اہم وزارتیں ان کے پاس ہیں، اور اس وقت پاکستان کا جو صدر ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے۔ تو میری صدر پاکستان سے بھی گزارش ہے کہ مہربانی کریں، ہم مزدوروں پہ بھی رحم کریں، ہماری ضروریات بھی ہیں، ہم لوگ کرایہ دار ہیں، کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں، جو آپ ہماری 3-4 ہزار یا 5,000 روپے سیلری بڑھاتے ہو تو اس میں سے تو ہم یوٹیلیٹی بجلی کے نرخ اور سوئی گیس کے نرخ اتنے مقرر کر دیتے ہو کہ اس کے جو آپ لوگوں نے 4-5 ہزار بڑھانا ہوتا ہے 2,000-3,000 ہم پلے سے ہمارے چلا جاتا ہے، وہ بل اتنے آتے ہیں۔ تو مہربانی کریں، ہم ان مزدوروں پہ بھی رحم کریں اور ان کے بارے میں بھی سوچیں۔ آپ اپنے بارے میں ضرور سوچیں، لیکن پہلے ہمارے بارے میں سوچیں، مزدوروں کے بارے میں سوچیں کہ جنہوں نے ان کارخانوں فیکٹریوں کو چلانا ہے اور حکومت کو ٹیکس دینا ہے، تو ان کے بارے میں لازمی سوچیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر دی ہے وہ دوبارہ سبسکرائب نہ کیا کریں، اس طرح سے چینل ان سبسکرائب ہو جاتا ہے۔ شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔